بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نعمان علی حمزہ یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو، میرے تمام سبسکرائبرز، تمام ویورز اور تمام اہل اسلام کو میری طرف سے عید مبارک۔ مجھے تھوڑا سا محسوس ہو رہا تھا کہ کل کے دن میں آن لائن نہیں آ پاؤں گا، مطلب واٹس ایپ پہ بھی بڑی مشکل ہے کہ میں آ پاؤں، باقی کوشش تو ہوگی۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایڈوانس میں سب کو عید مبارک بول دوں، لاسٹ ٹائم کی طرح بالکل لاسٹ ٹائم میں ہی آ کر بولنے سے اچھا ہے کہ پہلے ہی بول دیتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم جو ویڈیو کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا یا شاید اس نے واٹس ایپ پہ SMS کیا تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، پرسوں چوتھ کی بات ہے۔ دوست نے کہا تھا کہ فریزین گائے یا اس کے بچے جو ہیں ان میں چیچڑ بڑی جلدی واپس آ جاتے ہیں، 3-4 دن کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ نیچے بھی سپرے کی ہے، جانور پر بھی جو ہے مطلب ٹیکا بھی لگایا ہے، یا پھر جو دوسرا ہے پاؤڈر وغیرہ اس سے بھی سپرے کی ہے، لیکن 3-4 دن بعد دوبارہ سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جانور پر چیچڑ اتنی جلدی واپس کیوں آ جاتے ہیں، جب کہ ہم نے مطلب تقریباً سارے پروٹوکولز جو ہیں ان کو فالو کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈاکٹر نعمان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، ساتھ میں بڑے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آج کے دن تو ویسے خیر مبارک کہنے کے لیے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہو۔ تو آئیے دوستو، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ایسا مسئلہ بنتا کیوں۔ دوستو، اگر تو آپ آلریڈی جانور کو پہلے کبھی چیچڑ مار سپرے یا پاؤڈر اس پر لگا چکے ہیں تو آپ کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کی کتنی مقدار استعمال کروائی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نے مقدار پہلے زیادہ استعمال کروائی ہوتی ہے، اور کسی مطلب جیسا کہ میں نے ابھی کہہ دیا کہ جانور کی ڈوز اتنی بنتی ہے، اس کو ضرورت اتنی ہے پاؤڈر کی، تو آپ اس حساب سے استعمال کروانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس حساب سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، سارے چیچڑ ختم نہیں ہوں گے۔ اگر ہم سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں سے ہم دوائی لیتے ہیں تو ہمیں تقریباً ایکسٹرا ہی دوائی ملتی ہے، اور ہم تقریباً وہ ساری ہی استعمال کروا دیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کر کے جانور کو اوور ڈوز کر کے استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ چیچڑ صاف ہو جائیں گے۔ نیچے جو سپرے کرنی ہے وہ بھی اوور ڈوز کر کے استعمال کروائیں، اس سے نیچے سے بھی چیچڑ صاف ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو 15-20 دن تک کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور 15-20 دن تک کے بعد آپ نے دوبارہ ریپیٹ کر دینا، جس سے آپ کو 3 مہینے تک انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر دوستوں بات کرتے ہیں آئیورٹیک کی، جو مطلب آئیورمیکٹن انجیکشن ہوتا ہے، آئیورمیکٹن سالٹ ہوتا ہے، اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کے لگانے سے چیچڑ جو ہیں وہ دوبارہ کیوں واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اس پر میری آلریڈی ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ میڈیسنز اثر کیوں نہیں کرتی یا ان کا اثر ختم کیوں ہو جاتا ہے، اس میں ہماری کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ دوستو، اس میں ہماری غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہی نہیں علم ہوتا کہ جانور کی ضرورت کتنی ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ 1 من کے لیے یا 1.25 من یعنی 40 یا 50 کلو جو وزن ہے اس کے لیے 1 ml ریکمینڈڈ ڈوز ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جانور کا وزن کتنا ہے جو ایگزیکٹ ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان سے اگر وزن پوچھیں تو وہ ڈائریکٹ بتاتے ہیں جانور کے گوشت کا وزن ہے۔ تو جب فارمر انجیکشن لیتا ہے ویٹرنری اسٹور سے یا پھر کسی ڈاکٹر سے، تو وہ صرف اور صرف اسی حساب سے لیتا ہے کہ مطلب جانور کا وزن اتنا ہے، اور وہ زندہ وزن کے حساب سے لے لیتا ہے۔ زندہ وزن کے حساب سے انجیکشن لگاتا ہے تو وہ اس کی تقریباً ہاف ڈوز ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر بعض اوقات کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مطلب ایک تو ہاف ڈوز یہاں سے ہو جاتی ہے، دوسرے نمبر پر یہ سوچ کر کہ یار کہیں انجیکشن ریاکشن نہ کر جائے، تو آلریڈی مطلب تھوڑی سی ڈوز کم کر کے لگاتے ہیں۔ تو اس سے دوستوں کبھی بھی اثر نہیں ملے گا، آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر تو آپ نے پہلے جانوروں میں یہ چیز استعمال ہی نہیں کروائی تو بھائی پوری ڈوز استعمال کروائیں۔ مطلب کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ریاکشن ہو جائے، اللہ بچائے آپ کے جانوروں کو اور آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ تو آپ پوری ڈوز استعمال کروائیں، اور جو دوسرا ہے، اگر آپ نے مطلب پہلے کبھی اپنے باڑے میں سپرے بھی نہیں کی تو وہاں پر بھی پوری ڈوز جو ہے پاؤڈر کی استعمال کروائیں۔ اس پر میری آلریڈی ویڈیوز بنی ہیں، میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے، پوری ڈوز استعمال کرواتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے جانور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔